بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قد سمعت ابن عباس يقول لما وسع عمر على سيده اتبعوا الناس يدعون ويصلون أو قال يصلون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يكوني إلى رجل قد سحبني وأخذ بمنزلي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما قلت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله وإن الله إن كنت لأظن حتى يجعلنك الله عز وجل مع صاحبيه. وذلك أني كنت أذكر وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أقول ليجعلنك الله مع صاحبيه. وبه قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث. وبه قال حدثنا أبو سعيد صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن كنيس قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن حيفة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا قلوبه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلى النبيين والمرسلين. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل إلى الرجال قال أبوها فضل عمر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه سیلا قہول اہل الجنت جنت کے بوڑھوں کے سردار جنت میں تو بوڑھے نہیں ہوں گے بدلاؤ جنت کے بوڑھوں کے سردار آج سے جو ہے دیکھو حاشی میں خود دیکھو نہیں دیکھو حاشی میں لکھا ہوا حاشی کتاب دے کر بتائیں حاشیہ بین سکول یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں ہاں بولیں گے کوئی ساتھ نہیں بولیں گے عمر فاروق اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں کہ کس اعتبار سے فرمایا بے اعتبار ماکان کے یاد ہے یہ دنیا کے اعتبار سے تو دنیا میں جو بوڑھے لوگ تھے ان کے بے اعتبار ماکان لیکن بے اعتبار ماکان فی دنیا وَإِلَّا فَلَا قُهْرَ فِي الْجَنَّةِ ورنہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا یہ بے اعتبار ماکان کے دنیا کے اعتبار سے کرنا ہے حدیث پڑھی ہے باب نہیں انشاءاللہ عصمت کا معنی کیا ہے عصمت کا معنی ہاں سمجھاؤ خلقیت عصمت کا معنی
ہاں النزاہت عن مادۃ معصیت، معصیت کے مادے سے پاک اور صاف ہونا۔ ایک اور عرض کر رہا ہوں کہ میرے عصمت انبیاء کا عقیدہ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف۔ بقول حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن کتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ بڑوں کی تعبیر میں کتنی برکت ہے۔ ہاں 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 معصیت کہتے ہیں، معصیت کہتے ہیں قصداً مخالفت کرنا، قصداً نافرمانی کرنا، قصداً مخالفت، قصداً نافرمانی کرنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے قصداً نافرمانی کا سلوک محال ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مبارک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہت زیادہ استحضار ہوتا ہے، اس لیے ادنیٰ سے نافرمانی کا تصور بھی محال ہوتا ہے۔ میں کل بھی آپ کو قرآن پاک میں ہے فَعَصَىٰ آدَمُ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ ہم جیسے بعض ہمارے تابعات میں عصیان کا ظاہری معنی کیا ہے، ترجمے میں ظاہر کیا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کل بتلایا تھا میں نے کہ یہاں نافرمانی صورت نافرمانی، حقیقت میں نہیں یاد ہے حقیقت۔ کل میں نے مثال دی تھی آپ کو، ہاں صورت نافرمانی کا رنگ ہے۔ رمضان کے اندر ایک آدمی اس کونے میں جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے اور اس کونے میں بھون کر کھانا کھا رہا ہے۔ اب دیکھنے والے یہی سمجھے جاتا ہے یہ دونوں نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن جو اس کونے میں جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے اس کا اس کی نافرمانی حقیقتاً ہے، گناہ ہے لگا ہے، اور ادھر بھی کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کی نافرمانی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں یاد ہے۔ بس یہی خود اللہ نے صفائی پیش ہے فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا يَعْمَلُ۔ معصیت کہتے ہیں قصد مخالفت کرنا، خود اللہ نے صفائی پیش کی ہے اور کوئی عزم ارادہ نہیں کیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہمارے بزرگ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ لہو رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہاں جامع شفیہ کے شروع کے فاضلین میں سے سن 7 میں اور بندور حدیث کیا۔ بڑے ایک استاد ترجمہ پڑھاتے ہیں، بڑوں کے ترجمے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جو تعبیر کا ادب ہے نا یہ بھی اپنے بزرگوں میں قدموں میں ملتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ظالمین کی ایک تفسیر تو سحر جلالین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کی ہے؟ العاصین کے ساتھ، العاصین کے ساتھ۔ تو وہاں بھی آپ کے دیکھو یہاں عصیان سے مراد صورت نافرمانی حقیقت نہیں، لیکن ہمارے بزرگ حضرت مولانا صاحب کا بڑا پیارا معنی کرتے ہیں میں تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والے میں۔ توجہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے، ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والے میں سے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے۔ کل میں کر رہا تھا آپ نے بخاری شریف میں پڑھ لیا ہوگا، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ، وہاں آتا ہے باب ظلم دون ظلم، باب آتا ہے باب ظلم دون ظلم کے کئی معنی ہیں۔ ظلم کا اعلیٰ درجہ ہے، ظلم کا اعلیٰ درجہ ظلم یہ شرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم شرک کے معنی میں استعمال ہے۔ اور ظلم کا
درمیانہ درجہ فسق ہے، فسق معصیت، فسق یاد نہیں ہے، انہیں فسق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور نمبر 3 ظلم کا مطلب، تیسرا معنی ترک اولا، خلاف اولا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ترک اولا خلاف اولا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ارے بھائی توجہ، بھائی ارے کیا نام ہے، تو کھڑے ہو جاتا ہے، جو باتیں کر رہے ہیں آپ، ہاں کھڑے ہو جائے، ہاں یہ پیچھے دے رہے ہیں، آپ کھڑے ہو جائے، پھر آ جائے، صبح کے دوران باتیں کر رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے مجھے نظر رکھتا ہوں، صبح کے دوران باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سب سمجھدار ہیں، اور دو رہی کو لگائے ہیں آپ لوگ، عقل سے کام نہیں لگا، طلباء کی توجہ کا اثر ہوتا ہے لگانا۔ اللہ کی مہربانی فرمائے، اللہ کا شکر ہے، طلباء سارے آگے ماشاء اللہ الحمد للہ کے مسئلہ، چلو بھائی اور کہنے سننے کا سب تو ہوتا ہے الحمد للہ، یہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے جو ظلم۔ چلو اب بیٹھ جائے، چلو اب بھائی آپ پھر بیٹھ جائے، اب باتیں نہیں کرنی ہے، اب بیٹھ جائے، چلو ٹھیک ہے ان شاء اللہ۔ اب نہیں تو متوجہ رہنا، باتیں کرنی ہے تو مجھ سے کریں آپ، چلو ٹھیک ہے، چلو بھائی چلو دان بلتی ہو تھوڑی بہت رقم بھائی بھی کرنی ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ جا کر پیارا تعالیٰ ظلم کا ایک معنی کیا ہے، ظلم کا ایک معنی ہاں ان شکر ہو، ظلم کا اعلیٰ درجہ یہ جو ہے، ظلم کا اعلیٰ درجہ وہ شرک ہے، شرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، درمیانہ درجہ فسق کا ہے، اور ادنیٰ درجہ ترک اولا، خلاف اولا کا ارتکاب کرنا، ترک اولا۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد ثقفی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتاب پڑھا کہ خلاف اولا اور جواز یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، خلاف اولا اور جواز یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، ضرورت کے موقع پر اس پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ کوئی گناہ نہیں، اختلاف اولا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، پیارا کر رہا تو بات رکھنا، ہاں اولا ہاں۔ دیکھو بڑوں کی جو بھول ہوتی ہے، یہاں ولا تقربوا هذه الشيء فتكونا من الظالمين، یہاں ظلم جو ہے یہ خلاف اولا کے معنی، یہ ہمارے ساؤں کا معنی ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے، خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر یاد رکھنا بڑی ہستیوں کی جو بھول ہوتی ہیں، بھول اس میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنے سمجھ کے ہوتے ہیں، بعض بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی بڑی عظمت نام ہوتا ہے، بڑی ہستیوں کی بھول اس میں بھی دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام اگر دانا نہ کھاتے تو ہم چلہ کیسے لگا دیا جاتا، تو یہ قدوری اور قلم کیسے پڑھتے جا کر آئیے، یہ اب آپ دیکھیں یہ سارے ان کے دانے کی برکت رہا بڑے حیران ہیں، بڑی ہستیوں کی بھول میں بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنے سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ولا تقربوا هذه الشيء فتكونا من الظالمين،
انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں سب کے سب گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف یاد نہ ہو۔ کوئی خلاف اولا کام ہوا، اگر وہ خلاف اولا کام اس کو بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں، وہ میرے حیث کو میں لگا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند، ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کرانے قابل ہے کہ اللہ پاک کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ان کے سامنے ہماری عبادت بھی گناہ کرانے قابل ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اب داؤشی میں آپ پڑھ لیں گے وہاں کہ نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد نماز جب ختم ہوتی ہے کیا کہتے ہیں پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ نماز پڑھی بات حالانکہ نیکی کام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند کہ ان کے سامنے ہماری عبادت گناہ کرانے قابل ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہمارے تبلیغ جماعت حضور نے سنایا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے اپنی نیکیوں پر توبہ و استغفار کرنا، اپنی نیکیوں پر توبہ و استغفار کرنا گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے سے بدجہا بہتر ہے، کہ اپنی نیکیوں پر توبہ و استغفار کرنا گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے سے بدجہا بہتر ہے۔ تو گناہ سے تو آدمی توبہ کرتے ہی ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں آپ کی شان کچھ نہیں کر سکا اپنا ہے۔ یہ عزت و انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جھکنا بہت پسند ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، ورنہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند ہے۔ اپنے اندر کوئی میں نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے رہا، علم تو مٹنے کا نام ہے۔ ہمارا کیا علم، علم تو اللہ میاں کا ہے، سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھ لوں یہاں کی مشینیں پنکھے کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، مشینیں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں بھائی کیا نام ہے؟ ہاں بھائی تو یہ بدلاؤ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے پاس چلو بھائی عام طور پر معلوم نہیں آ رہا، گھر میں نہیں ہے، دروازے کتنے ہیں، دروازے کتنے کون ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، بدلاؤ کیا ہے، کیا لیتے کتنا ہے، گھر میں رہتے ہیں، گھر میں برتن استعمال کرتے ہیں، کتنی پیاری ہمیں پتہ ہے۔ ہمارا محسوسات کے بارے میں علم کتنا کمزور ہے، اور اللہ میں کا علم کیسا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے، تر ہے یا خشک، وہ بھی رب کا علم ہے، علم تو ان کا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی نظر اللہ تعالیٰ کے ان علوم پر ہوتی ہے، اور ان علوم کے سامنے وہ بالکل مٹا دیتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں یاد آ رہا۔ اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پایا، کوئی کیا نام بھائی کا ہاں چلو بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ برکتوں سے ہمارے سب طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیٹے ہیں، سب الحمدللہ سب کے لیے دعا الحمدللہ، کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بس محنت بقدر ہے، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اللہ کام لیں گے کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں، چوکیدار کو معلوم نہیں کہ میں نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت کرنی ہے، ان کو معلوم ہے، بس اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس اور آگے بڑھتے چلو، کل کے انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو انشاءاللہ